جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علم و آگہی ہمارا سیگمنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹس. ان سے ہم کوئز کمپٹیشن کریں گے. سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. جی اپنا نام بتائیے گا. شہیر اللہ. شہیر اللہ, ماشاء اللہ. کا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میٹرک میں ہوں, پریکٹیکل اسکولنگ سسٹم. میٹرک میں پڑھ رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ بتائیے گا اپنا نام. محمد اعظم حسینی. محمد عاصم حسین. اعظم حسینی. اعظم حسینی, چلے ماشاء اللہ. اعظم حسینی, شہیر اللہ اور اعظم حسینی. آپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ہیں آپ بھی, ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے گا. میرا نام مزمل حسین. مزمل حسین, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. چلیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلا راؤنڈ ہوگا, 3 سوالات ہوں گے. 3 سوالوں میں چوائسیز دی جائیں گی. سیکنڈ راؤنڈ میں چوائسیز نہیں دی جائیں گی. پہلا راؤنڈ شہیر آپ سے شروع کرتے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ بتائیے, سورۃ البقرہ کی کل کتنی آیات ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں, 286, 299 یا 306. 306. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 286. دوسرا آپ سے سوال, آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی کس آیت کو کہتے ہیں؟ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی کس آیت کو کہتے ہیں؟ 255, 256 یا 257؟ 256. پھر غلط جواب ہے. صحیح جواب ہے 255. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ صفی اللہ. پہلے چوائسز سن لیں آپ. ابو الخیر, ابو البشر یا خلیل اللہ؟ ابو البشر. ابو البشر بالکل درست جواب ہے. یوں آپ کا ایک سوال درست ہوتا ہے, ایک سوال کے درست جواب آپ نے دیا. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب. اعظم تیار ہیں آپ؟ جی. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا قرآن پاک کی کس سورہ کے معنی دسترخوان کے ہیں؟ کس سورہ کے معنی دسترخوان کے ہیں؟ میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں. چوائسیز ہیں سورہ فلق, سورہ ناس یا سورہ مائدہ؟ سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ بالکل درست جواب ہے, صحیح فرمایا آپ نے. اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, مجھے بتائیے گا سورۃ المائدہ ایک پارے میں آتی ہے یا 2 پاروں میں آتی ہے؟ سورۃ المائدہ ایک پارے میں آتی ہے, 2 پاروں میں آتی ہے, یہ بتائیے گا. 2 پاروں میں. 2 پاروں میں بالکل درست جواب ہے. 6 پارے میں اور 7ویں پارے میں آتی ہے, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید کی کس سورہ میں وضو کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کی کس سورہ میں وضو کا ذکر کیا گیا ہے؟ میں آپ کو چوائسیز دے رہا ہوں, سورۃ البقرہ, سورہ بنی اسرائیل یا سورہ مائدہ؟ سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ بالکل درست جواب ہے, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور یوں آپ نے تینوں سوالوں کے درست جواب دیے, 30 پوائنٹ حاصل کیے آپ نے اعظم, ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ. آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ مزمل حسین. مزمل حسین. اعظم حسینی اور مزمل حسین اور شہیر اللہ, ٹھیک ہے. مزمل آپ سے میرا پہلا سوال ہے, تیار ہیں؟ جی. جی ایک سیکنڈ, آپ کے سوال ادھر ادھر ہو گئے. اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ سے آسان سوال آتے ہیں یا مشکل, اس کا مجھے نہیں پتا. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ آسان سوالات پوچھے جائیں جیسے ان لوگوں سے پوچھے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے گا کہ سورۃ القدر میں کل کتنی آیات ہیں؟ 5, 6 یا 7؟ 7 آیت ہیں. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, صحیح جواب ہے 5 آیات ہیں. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ سورۃ القدر مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ مدنی. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, صحیح جواب ہے یہ مکی سورہ ہے. اب آپ تیسرا اور آخری سوال میں کر رہا ہوں, اور تیسرا اور آخری سوال مجھے آپ سے یہ ہے کہ سورہ منافقون میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ منافقون میں کتنی آیات ہیں؟ 11, 12 یا 13؟ 11 آیات. 11 آیات ہیں, بالکل درست جواب ہے. آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں, آپ نے 3 اور آپ نے 1, ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب, اور یہ راؤنڈ جو ہے ہمارا یہ بیسکلی اس میں چوائسیز نہیں دی جائیں گی. آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا
قیامت کے دن انسانی جسم کے کون کون سے اعضاء سب سے زیادہ انسان کے کاموں کی گواہی دیں گے؟ قیامت کے دن انسان کے کون سے انسانی جسم کے اعضاء جو ہیں ہمارے، یعنی جو انسان کے کاموں کی گواہی دیں گے کہ کیا کیا اس نے غلط کام کیے ہیں، صحیح کام کیے ہیں؟ نہیں، آنکھ نہیں ہے، مجھے افسوس سے جواب غلط ہے. زبان، ہاتھ اور پاؤں. زبان سے اس نے کیا کہا، ہاتھ سے اس نے کیا کیا، اور پاؤں سے چل کے وہ کہاں گیا، اس چیز کی گواہی دیں گے. پہلا سوال آپ کا غلط ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ اونٹ کی قربانی کا صحیح طریقہ کس سورہ میں بیان کیا گیا؟ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا. اس کا صحیح طریقہ کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ قربانی سے ریلیٹڈ ہے، اتنا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. سورہ حج. سورہ حج بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا بیعت رضوان کے موقع پہ، بیعت رضوان جو کی گئی تھی، حضرت عثمان غنی کی طرف سے کس نے بیعت لی تھی؟ یعنی کس نے حضرت عثمان غنی کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا تھا بیعت رضوان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر لوگوں سے بیعت لی تھی. 3 میں سے تینوں کے سوال آپ نے درست جواب دیا. آپ کے ٹوٹل 40 پوائنٹس ہوتے ہیں. اعظم حسینی آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد حدیبیہ کے مقام پر کتنے دن قیام کیا تھا؟ صلح حدیبیہ ہو گئی، جی. کتنے دن آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا تھا؟ 6 دن. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 3 دن جو ہے نا وہ قیام کیا تھا. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحریروں کو کس طرح اس تحریروں کی ابتدا کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ. درست جواب مانتا ہوں. 1 سوال کا آپ نے درست جواب دیا ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا نماز قصر سے متعلق آیات کا بیان کس سورہ میں ملتا ہے؟ آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، اس میں خواتین کا بھی ذکر ہے. سورۃ النساء. سورۃ النساء بالکل درست جواب ہے. اور یوں 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیا. آپ کے کل پوائنٹس ہوتے ہیں 50. جی. ٹھیک ہے، آپ کے 40، آپ کے 50. ہم بڑھتے ہیں مزمل کی جانب. مزمل تیار ہیں؟ 20 پوائنٹس پہ آپ آلریڈی ہیں. جی. 10 جی 10 ہیں. کہ آپ کے 40 ابھی آپ نے بولا. آپ کے 40 ہیں، 10 پہلے تھے، 30 بعد میں ہوئے. آپ کے جو ہے نا وہ 50 ہیں، 30 پہلے تھے، 20 بعد میں ہوئے. ان کے ابھی 20 تھے پہلے. میرے خیال 10 سے. نہیں ان کے نہیں 10 تھے. ہیں 10 تھے پہلے. ان کے بھی آپ کے 10 تھے. یاد نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے چلیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کے تو آپ 10 پوائنٹس پہ بھی ہیں. اب مزید ہم آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلا میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں کس لقب کا استعمال کیا گیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. کلیم اللہ بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے، کلیم اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سے کلام کرنے والا. بالکل درست جواب ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن چچا نے شہادت حاصل کی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خطاب کیا ہے؟ سید الشہداء. سید الشہداء بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ نے بھی 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. تو آپ ہمارے آج کا مقابلہ اعظم جیت گئے ہیں. آپ اور آپ جو ہیں دونوں یعنی شہیر اور مزمل جو ہیں وہ دونوں رنرز اپ رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو ہے انعام دینا چاہیں گے، اور یہ انعام جو ہے یہ جا رہا ہے، اس میں روح افزا کی بوٹل ہے، اور یہ ہم نیلسن کا گفٹ ہیمپر ہے، اور ہمدرد کے مسالے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر 1 پہ آئے ہیں ان کو میڈی کیم کا بھی گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. یہ انعامات ہاں ہیں. صحیح ہے. جی آئیے گا، آپ آئیے گا. سب سے پہلے آپ کو یہ روح افزا کی جانب سے گفٹ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اعظم، تشریف رکھیں. اس کے بعد ہمارے سیکنڈ رنرز اپ ہیں، آپ آئیے. آپ کو نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے، نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا. آپ آئیے گا.
آپ کو ہمدرد مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کا یہ کوئز سیگمنٹ جو کہ ہے علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کچھ ہی دیر میں روزہ اور صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ڈاکٹر ثنا نجمل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہے میری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.